یہیں تو رکھی تھی وہ فائل، کہاں گئی؟ یمنا مسلسل کبرڈ سے وہ فائل تلاش کر رہی تھی جو آج کی میٹنگ کے لیے بہت اہم تھی، پر اسے وہ فائل مل ہی نہیں رہی تھی۔ یا اللہ، کیا کروں؟ اگر وہ فائل نہ ملی تو وہ آج تو یہی سمجھے گا میں نے جان بوجھ کے یہ سب کیا۔ یمنا سر تھام کے بیٹھ گئی، لیکن یہاں سے جا کہاں سکتی ہے؟ یقیناً کسی نے۔ یمنا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی کہ اسی پل اس کے نمبر پہ وہاج کی کال آنے لگی۔ اف، ایک تو یہ شخص نہ جانے کس غلطی کی سزا بن کے آ گیا ہے۔ یمنا نے دانت کچکچاتے کال اٹینڈ کی۔ فائل لے کے 5 منٹ میں آفس میں ملو مجھے، سمجھی تم؟ اس کا حکم نامہ سنتے یمنا کا جی چاہا موبائل دیوار پہ دے مارے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، بڑے باپ کی اولاد، جیسے اکیلا کمپنی کا مالک ہو اور میں اس کی امپلائی، برابر کی شریک ہوں۔ پھر بھی انداز ایسا ہے نواب کے جیسا ہے، میں کوئی کمین ہوں؟ وہ سر جھٹکتی باہر نکلی۔ نجمہ، نجمہ! وہ وہیں سے اپنی ملازمہ کو غصے سے آواز دینے لگی۔ جی بی بی جی۔ آپ وائٹ پینٹ سوٹ میں ملبوس وہ ایک باوقار اور دبنگ بزنس وومن لگ رہی تھی۔ کندھوں تک بکھرے سلکی بال، کلائی پر مہنگی گھڑی، ہلکا سا میک اپ اور تیز اور پراعتماد نظریں اس کی مضبوط شخصیت کا پتہ دے رہی تھیں، مگر اس وقت اس کے چہرے پر اعتماد کی جگہ گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی، کیونکہ آج بورڈ آف ممبرز کی میٹنگ تھی جس میں ایک اہم پروجیکٹ کو ڈسکس کیا جانا تھا، اور اس پروجیکٹ سے کمپنی کو کروڑوں کا فائدہ ہونا تھا۔ اور وہ فائل یمنا کے پاس ہی تھی، پر اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نجمہ، میرے روم میں کل کون آیا؟ اس کا غصیلا لہجہ محسوس کرتے نجمہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جی کوئی بھی تو نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ نجمہ، یاد کرو اور بتاؤ، میری غیر حاضری میں کون آیا تھا روم میں؟ وہ غصہ ہوئی۔ اے لڑکی، آہستہ آواز میں بات کرو، یہ تمہارا مڈل کلاس گھر نہیں، خان ولا ہے۔ مسز نرگس نے سیڑھیاں اترتے دبنگ انداز میں یمنا کو سخت سنے۔ پتہ ہے مجھے، خان ولا ہے، اور یہاں انسانوں کی جگہ کھوتے بستے ہیں جو ہر وقت یا تو چڑھتے رہتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں۔ یمنا میں نے دو بدود جواب دیتے نجمہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے لپ گئی۔ یہ لڑکی حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس خان ولا میں آئے سے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور روب تو ایسے جماتی ہے سب پہ جیسے اس گھر کی مالک ہو۔ نرگس بیگم کھولتی رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں یمنا بی بی، آپ کی غیر حاضری میں کوئی بھی نہیں آیا۔ نجمہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، پسینہ الگ آیا جا رہا تھا۔ یمنا کی بات پہ نجمہ سوچ میں پڑ گئی، جبکہ نجمہ کا جسم لرزنے لگا۔ چھوٹے خان، آپ؟ رات وہ یمنا کے روم سے وہاج خان کو نکلتے دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی۔ کچھ کام تھا یمنا سے، پر وہ یہاں نہیں ہے، وہاج خان نے سرد لہجے میں کہا۔ جی، وہ اپنے بابا سے ملنے ہاسپٹل گئی ہیں، آپ کو کچھ چاہیے تو؟ وہاج خان کے ہاتھ میں ایک بلو کلر کی فائل دکھتے نجمہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ نہیں، مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ وہ اس کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھتا اسے زبان بند رکھنے کا حکم دیتا چلا گیا۔ نجمہ نے وہ پیسے رکھ لیے تھے، پورے 2 لاکھ تھے، اور اتنی رقم وہاج نہ بھی دیتا اسے منہ بند ہی رکھنا تھا۔ وہاج خان اس خان ولا کا اکلوتا وارث تھا، اس کی ہر بات پتھر پہ لکیر ہوتی، اور اس کے خلاف جا کے یمنا کو اپنا دانا پانی اس گھر سے بند نہیں کروانا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ کچھ سوچتے ہوئے یمنا نے نجمہ کو وہاں سے چلتا کیا اور خود خالی ہاتھ ہی آفس پہنچی، جہاں میٹنگ ختم ہو چکی تھی، مطلب اس کا ویٹ نہیں کیا گیا تھا۔ مسٹر دورانی، کیا ہوا میٹنگ میں؟ وہ سینئر امپلائی سے پوچھتی باتیں پہ بل ڈال گئی۔ ارے مس یمنا، آپ نہیں جانتی، وہاج سر کی ڈیل پکی ہو گئی ہے، وہ بڑا پروجیکٹ ہماری کمپنی کو مل گیا ہے، اب تو سب جشن منانے والے ہیں۔ وہاج سر نے اعلان کیا ہے سب کو اس ماہ سیلری بونس ملے گا۔ دورانی صاحب کی خوشی دیدنی تھی، وہ اپنی کہتے جا چکے تھے۔ ہاؤ اٹس پاسبل، فائل میرے پاس تھی اور ساری ڈیٹیلز بھی اسی میں تھیں، پھر ڈیل کیسے فائنلائز ہو گئی؟ وہ بری طرح الجھی تھی۔ اسی بات کا پتہ لگانے وہ وہاج کے کیبن میں داخل ہوئی، جہاں وہ اپنے ساتھ 2 قریبی اور قابل اعتبار امپلائیز سے اپنی خوشی شیئر کرتا نیکسٹ لاہ عمل تیار کر رہا تھا۔ یمنا کے اندر آتے وہ سب خاموش ہو گئے۔ آپ لوگ جائیں، بعد میں بات ہوگی۔ یمنا کے چہرے کی حیرانی بھانپتے وہ ان دونوں کو باہر بھیج دیا۔ مسٹر وہاج خان، بنا فائل کی ڈیل کیسے فائنلائز ہو گئی؟ وہ ڈائریکٹ مدعے پہ،
वहाज खान उसे गहरी निगाह से देखता अपनी जगह से उठ खड़ा होता, उसके पास आया जैसे होनी चाहिए थी। लो, मुंह मीठा करो। सिगरेट निकाल के उसकी जाने बढ़ा तो यमुना एकदम मुंह बनाती पीछे हटी। वहाज ने कंधे झुकाते वही सिगरेट अपने मुंह में रखी और लाइटर यमुना की जाने बढ़ाई। और काम तो तुम ढंग से कर नहीं सकते तो यही कर लो। मुतज़्ज़म से आज की हुई हमाकत पे बहुत ही सर्द अंदाज में मुखातिब करते बोला। यमुना ने गहरा सांस भरते रुख फेर लिया तो वहाज ने खुद ही सिगरेट सुलगाते उसका धुआं हवा में छोड़ दिया, ये जानते हुए कि यमुना को सिगरेट की धुएं से सख्त एलर्जी है। वो सिगरेट पीता उसके बहुत नज़दीक हुआ जबकि वो खांसी करते दूर होने लगी। पर अगले लम्हे वहाज उसको दूर होता देखकर उसकी कमर में हाथ डाले अपनी तरफ खींच गया। यमुना बुरी तरह तड़प के रह गई। जिस चीज़ से वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत करती थी और अल्लाह की तरफ से वो उसका मनकूह था, पिछले 6 माह से वो उसके निकाह में थी, जबकि वो उस निकाह को सिर्फ कागजी निकाह ही तस्वुर करती थी। ये भी नहीं जानती थी कि वहाज के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन उसका यूँ खुद के नज़दीक करना, वो भी सिगरेट की कश लेते, यमुना को बुरी तरह सुलगा गया। छोड़े मुझे मिस्टर वहाज खान। वो उसका हाथ अपनी कमर से बड़े हटाने की नाकाम कोशिश में हलकान हो रही थी। उसके हाथ आम हाथ थोड़ी थे, फौलादी हाथ थे। एक बहुत बड़े जिम का ऑनर भी था, मसल्स बनाए हुए थे और अपने 6 पैक बॉडी के तो वो अक्सर अपने कमरे में भी जलवे बिखेरे रखता। और यमुना ने एक दिन सिर्फ देखा जब गुस्से में अचानक ही बिना नॉक किए उसके कमरे में घुस गए। आगे वो शर्टलेस भरपूर तवाना सीना और हार्ड बॉडी लिए मिरर के आगे खड़ा अपने डोले शोले देख रहा था। उस दिन यमुना वहां जाके पछताई। वहां ने उसकी अच्छी खासी इज्जत की और इस मासूम को जाने की बजाय कस के अपने सख्त सीने से लगाता उसके चौथा तबक रोशन कर गया। और अब भी वो यही कर रहा था, ये सोचे समझे बगैर कि उस वक्त वो ऑफिस में है और दरवाज़ा लॉक नहीं, कोई भी अंदर आ सकता था। मिस्टर वहाज। वो उसके सिगरेट की धुएं से बुरी तरह खांसी सुर्ख आंखों से उसे देखती अपना बचाव करती उसके सीने में मुँह छुपा के। उसे एक पल वहाज के हार्ट बीट नसी हुई। दिल इतनी शिद्दत से धड़का कि वो खुद भी अपने जज्बे से डर गया और झटके से यमुना को खुद से दूर किया। वो बुरी तरह खांसती करती जा रही थी। चेयर का सहारा लेते वो टेबल पर रखे पानी के जग की जाने बढ़ी के लड़खड़ा के पीछे गिरने लगी। वहाज ने झट से उसे कमर में हाथ डाले थामा और उसकी कंडीशन देखता सर नफी में झट गया। पानी ग्लास में उंडेलते उसकी जानें बढ़ा जैसे वो बामुश्किल ही हल्क से उतार सकी। उसकी आंखें लाल हो रही थी और पानी था कि आंखों से बहता जा रहा था। उसकी बिगड़ती हालत देखते वहाज को खुद में गुस्सा आया। वो नफरत और इंतकाम में से कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे गया था। आगे बढ़ के दराज में से कैंडीज का पैकेट निकाला और एक कैंडी निकाल के उसकी जानें बढ़ा दी। जैसे गुस्से में यमुना ने हाथ मार के पर गिरा दिया। यमुना की आंखों में नफरत देखते वहाज का दिमाग घूमा था। उसने एक और कैंडी उसे थमानी चाहिए, उसने फिर से दूर फेंकी। तीसरी, चौथी, वो हर कैंडी को परे फेंक रहे थे। गुस्से से वहाज का दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच गया। उसने कैंडी से रेपर उतारते अपने मुंह में रखी और आगे बढ़ के यमुना को बालों से थामे उसका चेहरा ऊपर गया। वो बालों पे खींच पड़ने से सिसक उठी कि तभी वहाज ने अपने मुंह में रखी कैंडी को उसके मुंह में डाल दिया। यमुना बुरी तरह मची, लेकिन वहाज की गिरफ्त से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वो उसके ऊपर झुका बुरी तरह उसकी सांसों को जकड़े हुए था। यमुना को वो कैंडी अपने मुंह में घुलती महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू बहते कनपटी से नीचे गिरने लगे। वहाज की आंखों में जनूनी नफरत देखते वो अगले पल उसके होंठों में जोर से काट गई। वहाज एकदम पीछे हटा और अपने नीचे लब को अंगूठे से मसला। जहाँ उसकी जंगली मनकूहा ने उससे अच्छा खासा जख्म लिया था, वो भी सिर्फ एक बार में। वो दिल ही दिल में प्रेस हुआ। अभी उसे कुछ कहता कि दरवाज़ा खुला और रोमा अंदर दाखिल हुई। हाय खान, कैसे? यमुना को वहां बैठे देख के उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। यमुना की लाली छिलकाते लह और वहाज का निचले लब पे जख्म। वो कुछ पल के लिए उलझी। क्या दोनों के बीच कोई चक्कर चलने लगा है? रोमा अपना छोटा सा दिमाग लड़ाने लगी, पर फिर से झटका। वहाज खान और रोमा नवाज से एक दूसरे को पसंद करते थे और 1 साल पहले नरगिस बेगम की ख्वाहिश में दोनों की धूमधाम से मंगनी हुई थी। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। रोमा उस पर मुकम्मल फ्लैट थी और अक्सर फ्री होने की भी कोशिश करती, जबकि वहाज ने आज तक कभी इसके जाने पेशकदमी न की। पसंद अपनी जगह पर वो उसकी महरम नहीं थी और जो महरम बनी थी उसे शदीद नफरत का दावेदार था। उसका बस चलता तो यमुना को कहीं गायब कर देता, जिसे उसे मजबूरन निकाह करना पड़ा था। क्या हुआ, सब ठीक है? रोमा ने उन दोनों को अजनबी की तरह देखते पूछा।
ٹھیک ہی تھا تمہارے آنے سے پہلے۔ اب کی باری یمنا کی باری تھی بدلہ لینے کی، اور وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو تھی نہیں۔ ایکسکیوز می، روما کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ ایکسکیوز یو، آنے سے پہلے ناک کر کے آیا کرو۔ تم نے ہسبینڈ وائف کا اسپیشل مومنٹ خراب کر دیا۔ یمنا نے اپنے دونوں ہونٹوں کو ایک دوسرے سے مس کرتے ان پہ زبان پھیری۔ وہاں جس کی سب منطق سمجھ رہا تھا وہ روما کو کیا کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس وقت اسے کچھ بھی کہہ کے چپ کروانے کا مطلب تھا خود کے ساتھ خود برا کرنا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کون سے ہسبینڈ وائف مومنٹ؟ اور خان تمہارے ساتھ کیوں ایسے لمحات سمیٹ کریں گے؟ اس کے اسٹینڈرڈ اتنا تھرڈ کلاس نہیں۔ روما کے سخت الفاظ میں یمنا کا سانس پھولا۔ ہاں، یہی تھرڈ اسٹینڈرڈ لڑکی ان کی منقوہ ہے، اور تم جیسی فرسٹ کلاس لڑکی ابھی تک کنواری بیٹھی ہو۔ یقیناً آج تک وہاں نے تمہیں چھوا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تمہیں اس قابل سمجھتے ہی نہیں۔ یمنا نے بھی پورا بدلا لیا۔ واٹ دی ہیل آر یو سینگ؟ روما غصے سے اس کی جانب بڑھی۔ ویسے بائی دا وے ہسبینڈ، کینڈی بہت مزے کی تھی۔ وہ روما کی بات کو نظر انداز کرتے ایک آنکھ وہاج کو ونک کرتی وہاں سے ہیل کی ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی۔ روما سلگ کے رہ گئی۔ کینڈیز کے کھلے پیکٹ پہ نگاہ جا ٹھہری تو دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ جلن سے پورا جسم تپ اٹھا۔ ایک نظر اٹھا کے وہاج خان کو دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو ٹیشو سے صاف کرتا انتہائی سنجیدہ سا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، جیسے اب وہ مزید کوئی بات کرنے کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ حد ہو گئی، اب تو یہ شخص منہ کو آنے لگا ہے۔ یمنا آفس کے باتھ روم میں گھسی اپنے ہونٹوں کو دھو رہی تھی جو انتہائی لال ہوئے تھے۔ دیکھنے صاف پتہ چل رہا تھا جیسے کسی نے بری طرح ظلم اٹھایا ہے۔ گہرا سانس بھرتے ہونٹوں کو لپسٹک سے سجایا کہ اپنے ہونٹوں کی لالی کو لپسٹک سے چھپانے کی کوشش کی اور اپنا حلیہ درست کرتی باہر آئی۔ دور سے رمشا کو اپنے کیبن میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ یمنا کی بیسٹ فرینڈ تھی اور یہاں اچھے عہدے پہ فائز تھی۔ یمنا کی خیر حاضری میں وہ یہاں کی ساری انفارمیشن اسے دیتی تھی۔ رمشا نے اندر آتے کیبن کا دروازہ لاک کیا۔ یہ کیا کر دیا یمنا تم نے؟ میٹنگ میں کیوں شامل نہیں ہوئی؟ کیا کرتی؟ وہ ڈیل کی فائل ہی لاکر سے غائب ہو گئی تھی، اس کو ڈھونڈتے۔ واٹ؟ کیا بول رہی ہو؟ وہ فائل تو وہاں سر کے پاس تھی۔ رمشا کی بات پہ ایک پل کو یمنا کو لگا پوری آفس کی بلڈنگ اس پہ آن گری ہو، اور پھر رمشا اسے ساری بات بتاتی ہی چلے گی۔ ڈیل بھی فائنلائز ہوگی اور سارا کریڈٹ وہاج کو ملا، جبکہ یمنا کی اس میں برابر کی شراکت دار تھی۔ جیولری ڈیزائن کو نئی لک دینے والا وہاج خان تھا، پر ان کا مین آئیڈیا اور مین تھیم یمنا کی تھی۔ پر آج کی میٹنگ میں وہ اکیلا بیٹھا تھا جبکہ یمنا نے ساتھ بیٹھنا تھا۔ وہ گلاس بھر پانی پیتی، اپنے دماغ کو کسی حد تک پرسکون رکھتی، اب کڑی سی کڑی جوڑنے لگی تھی۔ مطلب مجھے جان بوجھ کے فائل کے بہانے گھر پہ رکھ کے اس شخص نے اکیلی سارا کریڈٹ لے لیا۔ پر اس شخص کے ہاتھ فائل لگی کیسے؟ یمنا بی بی، میں سچ کہہ رہی، آپ کے روم میں کوئی نہیں آیا۔ نجمہ کا گھبرایا انداز یاد کرتے یمنا نے اپنی آنکھ میں سختی سے میچھی۔ اگر وہاج کی بجائے کوئی اور روم میں آیا ہوتا تو نجمہ ایک سیکنڈ لگاتی بتانے میں، لیکن وہاج سے کون نہیں ڈرتا تھا۔ نجمہ بھی ڈر کے مارے اس کا نام نہ لے سکی۔ یمنا، یہ تمہارے ہونٹوں پہ سویلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کوئی مچھر کاٹ گئے ہیں؟ اچانک رمشا کی بات سنتے یمنا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ہاں، بہت زہریلا مچھر تھا کہ اس کا زہر میری رگ رگ میں بھر گیا ہے۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ اچھا تو غصہ نہ کرو، پر ایک بات ہے، ڈیزائن کی بہت تعریف ہوئی ہے، کنگریچولیشنس۔ آخر کو اس کی ڈیزائن کی اصل میکر تو تم ہی ہو۔ رمشا نے اسے چیئر اپ کرنا چاہا۔ میں اس شخص کو چھوڑوں گی نہیں۔ اس شخص کے باپ نے پہلے میرے باپ کا حق کھایا، انہیں جائیداد سے بزنس سے بے دخل کر دیا، اور اب یہ ایسے کام کر کے مجھے نیچا دکھا کر میرا حق گھوبند کرنا چاہتا ہے، تو ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ دادا جان کی وصیت کو ابھی پورا ہونے میں پورے 6 ماہ رہتے ہیں، اس کے بعد یہ سب کچھ ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، اور اگر شخص نے ذرا سا بھی ہیر پھیر کی تو اسے سیدھا جیل پہنچاؤں گی۔ یمنا نے دانت پیسنے کو سوچتے ہوئے کہا، یار اس کمپنی میں تو اب بھی تمہارے 50% شیئرز ہیں، پھر کس چیز کا ڈر؟ رمشا نے اسے چل کروانا چاہا۔ اور یہ سب مجھے شخص میں نکاح میں آنے کے بعد ملا ہے۔ خیر، اس نے جو میرے ساتھ آج کیا اس کو تو میں نہیں بھولوں گی۔ ارے یاد آیا، خان سیٹ نے کل گرینڈ پارٹی کا ارینجمنٹ کروایا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ، اور سونے پہ سہاگا خان ولا میں۔ کین یو امیجن؟ پورے آفس کے عملے کی خواہش تھی کہ وہ اس کئی کینال پہ پھیلے خان ولا کو دیکھیں۔ سب کی درینہ خواہش پوری ہو رہی ہے، رمشا نے چہکتے ہوئے کہا۔
اس پارٹی کی خوشی کو میں نے اس کے غم میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی یمنا شہراز خان نہیں۔ مما کیوں اس قدر غصہ ہو رہی ہیں؟ نرگس بیگم کو غصے سے تیار ہوتا دیکھ کے نیلم نے پیار سے کہا، آج گھر میں گرینڈ پارٹی ہے اور مجھے پورا یقین ہے وہ لڑکی ضرور کچھ نہ کچھ الٹا کرے گی۔ میرے بیٹے کی زندگی میں جب سے آئی ہے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ آج نہ جانے کیا کرے، مجھے اس سے نیگیٹو وائبس آتی محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کرتی بیٹی سے فکر مندی سے بولی، ڈونٹ وری ماما، اگر وہ لڑکی سیر ہے تو بھیا سوا سیر ہے، کچھ بھی گڑبڑ کرے گی تو بھیا دیکھ لیں گے۔ ویسے مجھے لگتا نہیں کہ اتنے مہمانوں میں وہ کوئی بھی فضول حرکت کرے گی۔ نیلم نے ماں کی تسلی کروائی، جبکہ وہ گہرے سانس بھر کے رہے گی۔ شہزاد خان اور شہراز خان دو بھائی ہی تھے۔ شہزاد خان کی پہلی بیوی نرما وحاج کی پیدائش میں انتقال کر گئی تو انہوں نے چھوٹے بھائی شہراز کی منگ نرگس، جو کہ نرما کی چھوٹی بہن تھی، منگنی ختم کرتے ان سے نکاح کر لیا۔ شہراز خان کے اندر بھی خانوں کا خون تھا، جوش تو مارنا تھا۔ دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، پر اس میں جب خود نرگس بیگم نے شہراز کو چھوڑنے کی بات کی کہ وہ شہراز سے نہیں شہزاد سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور وحاج کی ماں بننا چاہتی ہیں، تو وحاج شہراز خان ہار گیا اور اپنے قدم پیچھے ہٹا لیا۔ سب کے سامنے نرگس کا نکاح شہزاد صاحب سے وحاج کی وجہ سے ہوا تھا تاکہ وحاج کو ماں کا پیار مل سکے، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا سوائے نرگس بیگم کے، کیونکہ وہ شروع سے شہزاد خان کو پسند کرتی تھی، پر بہن کا منگیتر ہونے کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ اب جب کہ بہن بھی دنیا میں نہیں رہی تھی تو کیسے پیچھے ہٹتی؟ ہاں، اس سب میں بس انہیں وحاج نام کے ایک کانٹا مل گیا تھا، پر وہ اس پہ بھی راضی ہو گئی، کیونکہ شہزاد خان خان ولا کے بڑے بیٹے تھے اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بڑی بہو ہی بننا چاہتی تھی، اور ان کا یہ خواب پورا ہو گیا۔ شہراز خان نرگس کو دل ہی دل میں چاہتے تھے، اور جب نرگس نے بے وفائی کی تو وہ ٹوٹ سے گئے۔ وہ جو ہر وقت ہنستے مسکراتے حشاش بشاش رہتے بالکل خاموش ہو گئے، گھر کے معاملات میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آفس جانا بھی ختم کر دیا، جس کی وجہ سے شہزاد خان نے نہ صرف پوری کمپنی میں اپنا ہولڈ جما لیا بلکہ خان ولا میں بھی انہی کا ڈنکا بجنے لگا۔ پھر یوں ہی ایک دن شہراز خان ایک لڑکی کو اپنے ساتھ خان ولا لے آئے کہ وہ آس پاس سے نکاح کر چکے ہیں۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور ان کے والد شہراز کے استاد محترم۔ ہاسپٹل میں دوست کی عیادت کو گیا تو وہاں استاد صاحب نظر آ گئے جو بستر مرگ پہ تھے، اور بس ایک ہی فکر ستائے جا رہی تھی، اپنی بیٹی کسی مضبوط ہاتھ میں سونپ دیں، اور وہ مضبوط ہاتھ شہراز خان کا تھا، پر خان ولا میں انہیں کسی نے قبول نہ کیا۔ آصفہ کی غریبی اور اس کی کم حیثیت کا ہونے کی وجہ سے خان ولا میں اسے ملازموں کی طرح کا سلوک ہونے لگا، اور نرگس تو اس میں پیش ہوتی۔ وہاں 6 سال کو ہو گیا تھا اور اب اللہ نے جا کے ان کی گود ہری کی تھی، ان کے تو پیر ہی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ ایسے میں اپنی ساری خدمت آصفہ سے کرواتی اور وہ چپ چاپ خدمت کرتی رہتی، دھمکیاں ہی اتنی سخت دیتی کہ وہ اپنے شوہر کو بتا ہی نہ پاتی۔ وہ آج بھی خود کو اپنے شوہر سے کمتر ہی سمجھتی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد پتہ چلا آصفہ بھی پریگننٹ ہے، اور ڈاکٹرز نے ایکسٹرا کیئر کا بولا تھا کیونکہ وہ بہت کمزور تھی۔ ایسے میں شہراز جنہوں نے آفس جانا شروع کیا تھا پھر سے آفس جانا کم کر دیا اور زیادہ گھر پہ رہ کے بیوی کی دیکھ بھال کرنے لگے، جس پہ نرگس بری طرح جیلس ہونے لگی کیونکہ ان کا شوہر انہیں کم ہی وقت دیتا تھا۔ ہاں، پیسہ، دھن دولت، رتبہ سب کچھ انہیں ملا، لیکن نہیں ملا تو شہزاد کا وقت، ان کی کیئر، ان کی چاہت، جو وہ سب کچھ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہی دفن کر چکے تھے۔ نرگس کو بیٹی پیدا ہوئی تو نیلم خان، جبکہ آصفہ کا آخری ماہ چل رہا تھا، ایک دن شہراز خان کو بڑے بھائی نے ضروری کام کی وجہ سے سائٹ پہ بھیجا۔ وہاں انہیں کافی وقت لگنا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے نرگس نے آصفہ کو دھکا دیا اور وہ پیٹ کے بل جا گری۔ ان کے کوکھ میں پل رہا ان کا بیٹا اس دنیا میں آنے سے پہلے دم توڑ گیا۔ کتنا تماشا لگا تھا اس دن، جبکہ نرگس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم بھی کھا لی کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ شہراز خان کا دل بہت بری طرح غائل ہوا تھا۔ بیٹا باپ کا بازو ہوتا ہے، اور جب اپنے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو مٹی میں دفن کیا تو بلک بلک کر روتی۔ آصفہ نے ان سے بہت بار معافی مانگی، پر انہوں نے بیوی کو مورد الزام نہ ٹھہرایا۔ وقت تھوڑا اور آگے گزرا، وحاج 8 سال کا ہونے لگا۔ وہ نرگس کی لاپرواہی کی وجہ سے زیادہ وقت آصفہ کے پاس گزارتا، وہ اس کی ہر ضرورت کا اچھے سے خیال رکھتی۔ انہیں دنوں نے پتہ چلا کہ وہ پھر سے امید سے ہیں۔ اس بار انہوں نے نرگس بیگم کو بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ گھر میں وحاج کی 9ویں سالگرہ کا فنکشن چل رہا تھا، اور وہیں ہاسپٹل میں آصفہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ 21 مئی
وہاج اور یمنا کی برتھ ڈے کی سیم تاریخ۔ آسفن یار خان جو کہ شہراز خان اور شہزاد خان کے والد محترم تھے اور 10 سال سے لندن میں مقیم تھے، اپنی بیوی کے ساتھ انہیں کینسر ڈائگنوز ہوا تھا۔ ان کا علاج لندن میں ہی چل رہا تھا۔ وہ فون پہ اپنے بچوں کی اطلاع وغیرہ لے لیتے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے خاص بندے گھر کے گرد بھی چھوڑے ہوئے تھے اور گھر کے اندر بھی، جو انہیں پل پل رپورٹ فراہم کرتے تھے۔ آسفا یمنا کو لے کر خان ولا آئی تو نرگس پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ پچھلے 3 مہینوں سے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر تھیں اور وہاں وہ کیوں تھیں انہیں اب سمجھ آیا۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کو بچانا چاہتی تھی۔ خیر اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا تھا، بیٹا نہیں تھا، اس پہ ہی نرگس نے شکر ادا کیا، جبکہ نیلم کے بعد اللہ نے دوبارہ ایک بار بھی نرگس کی گود نہ بھری۔ انہوں نے بہت علاج کروایا پر سب بے سود رہا۔ وہاج کا جھکاؤ نیلم کی بجائے یمنا کی طرف تھا۔ وہ سارا دن اس نازک سی گڑیا کو گود میں اٹھائے پھرتا رہتا۔ اسکول سے واپس آ کر اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ آسفا اس کی یمنا کے لیے محبت دیکھ کے بس مسکرا کے رہ جاتی۔ اب نرگس بیگم کو کچھ بڑا پلان کرنا تھا اور اس کے لیے انہیں شوہر کے ساتھ کی بھی ضرورت تھی، جو شروع سے اپنے چھوٹے بھائی سے بغض رکھتے تھے، اور یوں دونوں مل کے پلاننگ کرنے لگے۔ پھر ان کی پلاننگ اس پر دھری کی دھری رہ گئی جب انہیں اپنی والدہ کی ڈیتھ کی خبر ملی اور ان کے والد آسفن یار خان میت لے کے واپس پاکستان آ گئے۔ اس پر سب گھر والے سب کچھ بلا کے ماں کے غم میں ایک ساتھ جڑ گئے تھے، پر اس سب میں آسفن یار خان گوشے نشینی اختیار کر چکے تھے۔ انہیں رہ رہ کے اپنی شریک حیات یاد آتی جس کا وہ 10 سال تک علاج کرواتے رہے، پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ لندن کے سب سے مہنگے سرجن اور ڈاکٹرز ان کی وائف کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، پر جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وقت سے رہ کے کچھ اور آگے گیا۔ وہاج کو بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا گیا اور بعد میں وہ لندن چلا گیا، جبکہ یمنا ماں کے سائے تلے پل بڑھ رہی تھی اور اپنے دادا کی بے انتہا خدمت کرتی۔ انہی دنوں آسفن خان کو خواب میں اشارہ ہوا کہ عمرہ کرنے جائیں، اور وہ اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ ان کے جانے کا بھرپور فائدہ شہزاد خان اور نرگس بیگم نے اٹھایا۔ یمنا 15 سال کی تھی جب اس کے باپ پہ اس کے تایا نے الزام لگا کہ نہ صرف گھر سے بلکہ کاروبار سے بھی بے دخل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آسفا کو بیٹی کے ساتھ گھر سے نکالنے کے بعد شہراز کو کمپنی میں غبن کرنے کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ بولتے رہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، پر ان کی کسی نے نہ سنی۔ آسفا بیٹی کے ساتھ دربدر ہو گئی۔ سارے بزنس اور جائیداد پہ شہزاد خان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے بہت ہی سازش سے سب لیگل پیپر میں شہراز کا سائن لے لیے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ آسفا بیگم اپنے باپ کے چھوٹے سے گھر میں جا بسی جو برسوں سے بند پڑا تھا، پر آج ان کے لیے بہت بڑی غنیمت ثابت ہوا تھا۔ یمنا نے پانی کے چھینٹے چہرے پہ مارے، ایک نہیں ڈھیر سارے۔ وہ ماضی کی تلخ یادوں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، وہ سب باتیں جو اس کی والدہ اپنے سینے میں دفن کر کے اپنے ساتھ لے گئی، وہ سب کچھ جانے سے پہلے ایک ڈائری میں لکھ کے گئی تھی، اور یمنا وہ سب پڑھ چکی تھی، جس وجہ سے وہ خان ولا میں رہنے والوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ چہرے کو ٹاول سے خشک کرتے جلتی انگارہ آنکھوں سے مرر میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کا باپ ہاسپٹلائز تھا، پچھلے 2 ماہ سے ان کا علاج چل رہا تھا۔ انہیں بھی ماں کی طرح کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، پر ابھی ان کی ارلی سٹیج تھی۔ علاج اچھے سے ہو رہا تھا تو ممکن تھا کہ اس بیماری سے سروائیو کر جائیں۔ وہ تیار ہونے لگی۔ ہاں، آج خان ولا کی کامیابی کا جشن تھا اور اس جشن کے رنگ میں بھنگ ڈالنا بہت ضروری تھا، اور یہ سب صرف ایک ہی بندی کر سکتی تھی، یمنا شہراز خان۔ ارے نہیں بھائی، مسز یمنا وہاج خان۔ وہ نفرت سے ان سب کو سوچتی، بلیک ساڑی پہنے اپنے آپ کو خود سجاتی، پینسل ہیل پہنے اس وقت قیامت خیز حسن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اپنا کھلتا نوخیز حسن دیکھتے ایک پل کو اس کا اپنا دل دھڑک اٹھا۔ وہ آج کو سوچتے نہ جانے کیوں گال تب کے انار ہوئے، پر نفرت کی آگ اتنی شدید تھی کہ وہ آج آگ بن کے سب پہ برسنے والی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی اور سب سے زیادہ پروٹوکول بھی وہاج کو ہی مل رہا تھا۔ آخر کیوں نہ ملتا، کروڑوں کا پروجیکٹ اپنی کمپنی کے نام لگا چکا تھا۔ سبھی خوش گپیوں میں مصروف تھے جب سب کی نگاہ اس حسن کی افسرہ پہ جا ٹھہری، جو ایک ایک قدم سہج سہج کے رکھتی وہاج خان کی جانب بڑھ رہی تھی، جو اپنے باپ اور ماں کے ساتھ کھڑا ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامے ہوئے تھا۔ اس کے بہت پاس جڑکی کھڑی روما یمنا کو یوں اس قدر حسن کے جلوے بکھیرتا آتا دیکھ کر اپنی جگہ سنی ہو گئی۔ وہاج تو بنا پلے چھپکے اس حسین بلا کو دیکھ رہا تھا۔ کنگریچولیشنز ڈیئر ہبی، اس کامیابی کے لیے میری بہت سی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لیتے وہ اپنے لبوں سے لگا کے
اس کی اس قدر جرت پہ روما سمیت نرگس بیگم نے بھی پہلو بدلا۔ اف، یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا۔ یمنا نرگس بیگم کے قریب ہوئی۔ بہت بڑی چڑیل لگ رہی ہیں اس وقت، آپ کو دیکھ کے الٹی آ رہی ہے۔ وہ ان کے کان میں سرگوشی کرتے مسکراتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اپنی حد میں رہو۔ یو؟ گالی مت نکالیے گا ساسو ماں، ورنہ میں نے گالیوں میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے۔ وہ نے انگلی اٹھاتی وارن کر رہی تھی۔ ایسی گندی گندی اور ننگی گالیاں نکالوں گی کہ پوری محفل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ وہ آج اپنے آپ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ شہزاد خان نے وہاج کو اشارہ کیا کہ اسے ہینڈل کریں۔ وہاج جیسے ہی آگے بڑھتا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے وہیں روک گئی اور ساتھ ہی ایک جاندار مسکان سے نوازا۔ ویسے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور آپ کی کامیابی کے پیچھے کس عورت کا ہاتھ ہے آپ کو سب کو بتانا چاہیے، ہے نا؟ وہ اتنا کہتے پیچھے ہٹی اور امشا سے مائک لیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، may ہیو یور اٹینشن پلیز؟ ہمارے پیارے اور ماں باپ کے دلارے وہاج خان آج سب سے اپنی کامیابی کو شیئر کرنا چاہیں گے کہ آج اس کامیابی کے پیچھے کون ہے۔ پلیز ڈیئر ہبی، کم آن، اور سب کو بتائیں آپ کی لکی چارم کون ہے۔ وہاں اس کی ڈرامے بازی دیکھتا دانت پیستا اس کی جانب پیش قدمی کر گیا اور اس کے ہاتھ سے مائک لیا۔ سب کی نظریں اسی پہ ٹکی تھیں۔ یمنا بھی گہری مسکان کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری اس کامیابی کا سہرا مجھے خود کو جاتا ہے، میری محنت کو۔ وہ دانت پیستے غسیلی نگاہیں یمنا پہ ٹکا گیا جو مسکراتے پہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اور اگر اسے میں لک سمجھوں تو جب سے میری زندگی میں میری لکی چارم آئی ہے تب سے میں بہت لکی ہو گیا۔ اس کی بات ایک پل کو یمنا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس کا ساتھ میرے لیے انمول ہے اور وہ کوئی اور نہیں، میری ہونے والی بیوی، میری فیانسے روما نواز ہے۔ مانی خیز سے یمنا کہتا، اس کی جانب سے رخ پھیرتا، روما کو مسکرا کر دیکھتا، اپنے ہاتھ اس کی جانب بڑھا گیا۔ روما کی تمہاری خوشی کا برا حال ہو گیا۔ یہ سب کے سامنے اسے اتنی عزت دیکھ گیا، اسے کہاں اندازہ تھا۔ وہ آگے بڑھتے بہت اعداد سے وہاج خان کو ہاتھ تھام گئے۔ تھینک یو مائی لکی چارم، یو آر سو اسپیشل فار می۔ وہ سب کے سامنے مسکرا کے روما کو بولتا یمنا کو زہر ہی لگا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ یمنا کا جی چاہ رہا تھا روما کا گال تھپڑوں سے لال کرتے، پر اس وقت اسے خود پہ قابو رکھنا تھا۔ اسے اٹکی نے جتنی آج ہماری بے عزتی کی، اب اسے مزہ چکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ نرگس بیگم نے ایک ڈرنک کے گلاس میں نشاور دوا ملائی اور ویٹر کو اشارہ کیا کہ یمنا کو پلا دے۔ کام ہو چکا تھا۔ یمنا نے غصے میں ڈرنک کا گلاس اٹھا لبوں سے لگاتے کہ سانس میں سارا پی گئی۔ اسے رہ رہ کے وہ ہاتھ میں غصہ آ رہا تھا۔ سب اسی کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، شہزاد صاحب کو مبارکباد دے رہے تھے، لیکن کیوں؟ یہ صرف ان کے اکیلے کا کام تو نہیں تھا، یہ کمپنی صرف ان کی تو نہیں تھی جو صرف وہ مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ یمنا کا دماغ بھگ سے اڑا، لیکن جب اپنی جگہ سے اٹھی تو بری طرح چکرا کے رہ گئی۔ یمنا، آر یو اوکے؟ رمشا کو وہ ٹھیک نہیں لگی۔ مجھے بات کرنی ہے اس ڈرامیٹک بندے سے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور فریبی ہے۔ آج سب کے سامنے اس کی پول کھولوں گی، وہ بے انتہا غصے سے کہتی اپنی جگہ سے ذرا سی لڑکھڑائی۔ رمشا اسے روکتی رہ گئی پر اس نے ایک نہ سنی۔ رمشا نے کچھ سوچتے پلٹ کے وہ گلاس چیک کیا جس میں یمنا نے ڈرنک پی تھی۔ اس میں عجیب سی سمیل تھی، یقیناً کسی نے اسے کچھ غلط پلا دیا ہے۔ رمشا اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ اوہ ہیلو، ایکسکیوز می، ذرا ایک طرف ہو جائے۔ وہ سب کو ایک طرف کرتے وہاج کے بالکل ساتھ جا کے کھڑی ہوتی روما کو کونی مار کے دور ہٹا کے۔ یہ کمپنی اکیلے وہاج خان کی نہیں اور نہ ہی ان کے بابا نے اکیلے بنائی، میرے بابا برابر کے حصے دار ہیں۔ کیوں پیارے حبی؟ اس کی بات میں وہاج اور کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی تھی۔ کیا ایسا ہی ہے مسٹر وہاج؟ ملک صاحب کے پوچھنے پہ وہاج نے گھوٹے ہوئے یمنا کو دیکھا۔ تم ہوش میں ہو؟ وہ اس کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ ابھی بھی تو ہوش میں آئی ہوں پیارے حبی، یہ سب میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے، اپنی بکواس بند کرو۔ وہ غرایا تو یمنا نے اس کو گھور کر دیکھا۔ یہ کمپنی میرے بابا کی محنت کا بھی نتیجہ ہے، آپ اسے اکیلے ہڑپنے میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ جانتی بھی ہو اپنے بابا کو کیا کہا تھا انہوں نے؟ نمک حرامی، اپنی کمپنی کے ساتھ سارے سیکرٹس بیچے، جھوٹ ہے یہ۔ وہ ایک دم اونچی آواز میں چلائی۔ میرے بابا بے قصور ہیں، آپ کے ماں باپ نے انہیں پھنسایا۔ وہ اپنے تائی کی طرف اشارہ کرتے رندی آواز میں چلا رہی تھی۔ سبھی کے بیچ اس وقت خان ولا کے افراد کا تماشا ہی لگ گیا تھا۔ سارے فساد کی جڑ آپ کے پیرنٹس ہیں، انہوں نے سب کیا اور الزام میرے بابا پر لگا دیا۔ بکواس بند کرو اپنی،
اچانک ہی وہاں غصے سے اس کی کلائی کو جکڑے وہاں سے گھسیٹتا ہوا اندر روم کے جانے بڑھا۔ سبھی اس لمحے مختلف چائمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ حد ہو گئی، آپ کے بابا خود تو چلے گئے اس دنیا سے، اس بلا کو ہمارے سر ڈال کے، نرگس بیگم نے دانت پیستے ہوئے شوہر سے کہا، جبکہ وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے اور روما ایک طرف کھڑی سلگ رہی تھی۔ بہاج کا اس کے ساتھ یوں جانا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کمرے میں لاتا ہو اس نے بستر پہ پٹک کیا۔ یمنا اندھے منہ بستر پہ جا گری۔ ساڑی کا پلو جو اچھے سے پہنا ہوا تھا پر اب کھینچ پڑنے سے اس سے الگ ہوا۔ اس کی تمام رعنائیاں جو کچھ دیر پہلے اس کے آنچے میں چھپی ہوئی تھی اب بہاج کے سامنے مکمل عیاں ہونے لگی۔ بہاج نے پلٹ کے دروازے کو لاک لگایا۔ پاگل ہو گیا، دروازہ کھولو۔ یمنا بری طرح پینک ہوئی۔ اپنے حلیے کا بالکل ہوش نہیں تھا اسے، بس دروازہ کھلوا کے باہر نکلنا چاہ رہی تھی۔ بہاج نے اسے دونوں کندھوں سے تھامے اپنی طرف کھینچا تو وہ نازک سی جان سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے بالکل تمہاری، ورنہ اپنے طریقے سے تمہاری آواز بند کروں گا۔ وہ اسے سر غصے سے گھوٹتے واپس بستر پہ دھکا دے گیا اور اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا لب بھینچے اس قیامت خیز لڑکی کو دیکھنے لگا۔ یمنا کا ہاتھ اپنے سر پہ تھا۔ وہ بستر سے ذرا سا اوپر کو اٹھ کے بیٹھی، اپنا چکراتا سر تھام کے۔ یا اللہ، یہ مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں؟ اور یہ سامنے کھڑا جلاد خان، یہ دو ہیں۔ کچھ تو غلط ہوا ہے میرے ساتھ، اچھی بھلی تھی میں، مجھے جانا ہوگا یہاں سے۔ وہ پھر سے اٹھی، بمشکل اپنی ساڑی کا پلو لپیٹ کے اپنے دائیں کندھے پہ رکھا اور لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ اگلے پل بہاج نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ کیوں چاہتی ہوں کہ آج میں تم پہ اپنا سارا غصہ، ساری شدتیں نچھاور کر دوں، جبکہ تمہاری نازک جان مجھے سہنے کی بالکل ہمت نہیں رکھتی۔ وہ اس کے چہرے پہ گرم تپش سانسیں چھوڑتا اسے بے خود کیے جا رہا تھا۔ یمنا کا نشہ اب دماغ پہ چڑھنے لگا تھا۔ اگلے لمحے وہ بہاج کو کالر سے تھام کے خود پہ چکا کے، میں نہیں سہن سکتی تو کیا وہ روما کورما سہن کرے گی؟ خبردار، میرے سامنے کسی بازارو عورت کا نام بھی لیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور کیسی گندی لینگویج یوز کر رہی ہو تم۔ کیوں بہت آگ لگ رہی ہے اس کورما کے نام پہ؟ ہٹو راستے سے، آج اس کا نام و نشان مٹا دوں گی میں۔ میرے شوہر پہ نظر رکھتی ہے بےہودہ عورت، شرم نہیں آتی، شادی شدہ مردوں کو پھنساتی ہے۔ منہ بند کرو اپنا۔ وہاں آج کے برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ نہیں کرتی کیا کر لو گے؟ وہ بھی چہرہ اونچا کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نڈر ہوتے بولی۔ وہ بے شرم لڑکی ہے اور میرا مرد بھی بے شرم ہے۔ تم؟ وہاج کا وہ پٹری سے اترتی ہوئی محسوس ہے۔ کیا میں؟ ہاں، کیا مجھے دیکھا کسی اور مرد کے ساتھ؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے؟ کیا کسی نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا؟ رکھے تو صحیح، ہاتھ توڑ دوں گا اس کا۔ بہاج ایک دم اس کے لیے پوزیسو ہوا، جس میں یمنا ہنستی چلی گئی۔ میرا بھی یہی دل کرتا ہے، اس کورما کا ہاتھ، منہ، دانت، بازو، ٹانگ، کمر سب توڑ دو۔ وہ جارحانہ انداز میں پیچھے ہٹتی بستر کی چادر کو کھینچ کے نیچے گرا کے اب اپنے بالوں کو پکڑ کے وہ کھینچ رہی تھی۔ اس کے سر میں جیسے دھماکے ہونے لگے تھے۔ بہاج کو اس کی طبیعت خراب سی لگی۔ یمنا، ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا ہے تمہیں؟ دشمنی کی بھینٹ چڑھ رہی ہوں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا کیا دھرا ہے سارا کچھ تھا اس ڈرنک میں۔ وہ اب دھیمے لہجے میں بولتی، اس کے ہاتھوں میں بے چین ہو رہی تھی۔ بہاج کو سمجھ نہ آیا اسے اچانک ہوا کیا ہے۔ اسے باہوں میں بھرے بستر پہ لے آیا، ساڑی کا پلو پھر سے گرتا اس کا بکھرا سراپا عیاں کرنے لگا تو بہاج نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ وہ اس پہ کمفرٹر دیتا وہ پیچھے ہٹا۔ اس کی سوچوں کا رخ اب کہیں اور تھا۔ اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ شاور لینے چلا گیا۔ جب واپس لوٹا تو یمنا کی کھڑکی کے اوپر بیٹھتے نیچے کی طرف کودتا دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ اسے نیچے چھلانگ لگائی کہ اگلے پل بہاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑو مجھے۔ بہاج نے جھٹکے سے اسے واپس اوپر کھینچا تو اس کے سینے پہ جا گری۔ تم پاگل لڑکی، خود بھی پاگل ہو جاؤ گی اور مجھے بھی پاگل کر دو گی۔ بہاج بری طرح سے اس پہ بھڑکا۔ تم پاگل ہو، تمہارا پورا خاندان پاگل ہے، سمجھے تم؟ وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ بہاج نے جھٹکے سے اسے قریب کرتے شدت سے اسے گرفت میں لیا۔ وہ پینک ہونے لگی پر بہاج کے ساتھ گرفت سے خود کو چھڑا نہیں پائی۔ اسے سختی سے اسے قابو کیا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی اور ہاتھوں یمنا کو کاٹنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی رکتی سانسوں کو محسوس کرتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا کہ یمنا نے گہرا سانس پھڑا۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، اب اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ورنہ اگلی بار اسی کی ہے۔ اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھرے بستر پہ پٹکا۔ جب وہ غصے سے کھڑی ہوتی اپنی ساڑی کا پلو اتارتی دور اچھال کے، مجھے اپنے کپڑے دو فوراً۔ وہ پیٹی کوٹ میں تھی، اب اس کا بلاؤز کے زپ ہاتھ میں جانے لگا تھا۔ بہاج نے اسے منع نہ کیا بلکہ سوئچ بورڈ سے لائٹس بند کر دی اور بیگ کو دکھائی نہیں دے رہی تھی اور بہاج کا دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔
اس نے گہرا سانس بھرا، اس کا جی چاہا وہ لائٹ آن کرے، لیکن نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد بھی اسے بے انتہا پسینہ آنے لگا تھا۔ وہاں غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے لائٹ آن کر گیا، پر وہ تو کہیں نہیں تھی۔ اس کے سارے بلاؤز وہیں سب پڑے تھے۔ او میرے اللہ، یہ کہاں غائب ہوگی؟ بعد میں اسے سب جگہ تلاشا، پھر دماغ میں کچھ کلک ہوا تو باتھ روم کے کھلا دروازے سے جا کر وہ باتھ ٹب میں لیٹی تھی۔ وہاج واپس باہر آ گیا اور موبائل پہ اپنے دوست ڈاکٹر اشرف سے بات کرنے لگا۔ وہاج کو فیل ہو رہا تھا یمنا کو کچھ پلایا گیا ہے۔ آپ وہاج کو بلائیں ابھی اور فیصلہ کریں، وہ بےہودہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ صبح صبح ہی نرگس بیگم نے شور شرابہ ڈالا ہوا تھا۔ جب سے انہیں یہ پتا چلا تھا کہ یمنا رات بھر وہاج کے روم میں رہی ہے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو جان سے مارنا۔ بیگم تھوڑا صبر رکھیں، مجھے وہاج پہ پورا یقین ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس کے لیے بعد میں ہم سب کو پچھتانا پڑے۔ شہزاد خان نے پرسوچ انداز میں کہا، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں خان جی، وہ لڑکی بہت شاطر ہے، دیکھا نہیں آپ نے، راتوں کیسے بھری محفل میں ہماری عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھتی۔ نرگس بیگم کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف یمنا وہاج کی باہوں میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کسل مندی سے آنکھیں کھولی تو تھوڑی دیر تو دماغ کو جگانے میں لگی۔ چہرہ اٹھا کے دیکھا تو وہاج کے سینے پہ سر رکھے تقریباً آدھے سے زیادہ وزن اس پر ڈالے ہوئے تھے۔ میں یہاں کیسے آئی؟ یمنا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دھیرے سے وہاج کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانا چاہا کہ وہیں ٹھٹک کے رک گئی۔ نظر اپنے کپڑوں پہ جو ٹھہر گئی تھی، اس کے تن پہ اس کی اپنی ساڑی نہیں بلکہ وہاج کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھے۔ یمنا کو لگا اس کا سانس سے رک جائے گا، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اسے یقین آیا وہاج اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ مطلب رات کو میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اس شخص نے۔ وہ ایک دم غصے سے اٹھتے اپنی ساڑی ڈھونڈنے لگی جو قریب سے دکھائی تھی۔ اس کے جھٹکے سے اٹھنے کی وجہ سے وہاج کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے اس کی طرف کروٹ لی ہے، سر سے پیر تک نہارا۔ سو بیوٹیفل، میں ایسے ہی اس روما پہ ٹائم ضائع کرتا رہا جبکہ میری اپنی بیوی تو حسن کی ملکہ ہے۔ اوف، کیا بتاؤں۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتا اسے تپا رہا تھا۔ مسٹر وہاج، میں سب کے لیے معاف نہیں کروں گی آپ کو، میں اور تم سے معافی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آتا تنزن مسکرایا۔ اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا تو اس کی آنکھیں رونے سے زیادہ دلکش لگ رہی تھیں۔ وہاج کو لگا اس کا دل ان میں ڈوب جائے گا۔ رات کو جس حال میں تھی کیسے خود پہ کنٹرول کیا تھا اس نے، یہ وہی جانتا تھا۔ جبکہ سامنے کھڑی لڑکی نے جس طرح اسے سیڈیوس کیا، اگر ابھی اسے وہاج بتا دیتا تو وہ شرم کے مارے ڈوب جاتی۔ تمہاری خوبصورتی نے میرا دل لے لیا ہے مسز وہاج خان، اب تو نہ معافی چلے گی نہ دست بٹاری۔ وہ اسے صاف لفظوں میں اپنے ارادے بتا رہا تھا۔ اس بار وہ اس کی جانب مڑتی طنزیہ ہنسی ہنسنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر والے مجھے آپ کی سو کال مسز رہنے دیں گے؟ وہ تو انتظار کر رہے ہیں کب وصیت کی شرط پوری ہو اور ہمیں الگ کر دیں۔ اپنی ساڑی کو اپنے بازو میں ڈالتی وہ سر جھٹکتے بولے، تو میری مسز الگ نہیں ہونا چاہتی؟ وہاج نے کبر سے اپنا ڈریس نکالتے معنی خیزی سے پوچھا تو وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ اب اس میں اتنا شرمانے والی کیا بات ہے، بول دو۔ رات کو میری پرفارمنس اچھی لگی ہے؟ وہ آئی برو ریز کرتا معنی خیزی سے بولا۔ دوسری بات، مجھے ہوش نہیں تھا کیا ہوا کیا نہیں۔ اور پہلی بات، وہ محظوظ ہوتا پوچھ رہا تھا۔ پہلی بات یہ مسٹر وہاج خان، جا کے شرٹ پہنے، میں آپ کے ان دونوں شولوں سے امپریس ہونے والی نہیں، سمجھے آپ؟ وہ اسے ہری جھنڈی دکھاتی خود باتھ روم میں گھسنے لگی کہ وہاج نے اسے کمر سے گریب کرتے اپنے قریب کیا۔ رات کو تو باتھ ٹب میں بہت اچھل رہی تھی، چلو ایک ساتھ شاور لیتے۔ دور ہٹے مجھ سے، وہ انگلی اٹھاتے سے غصے سے وان کر کے، میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ رات کو میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ابھی میں وہ بھولی نہیں، اور اس کا بدلہ تو آپ کو ضرور چکانا پڑے گا، یاد رکھنا۔ وہ آنسو ضبط کرتے باتھ روم میں گھستے زور سے دروازہ لاک کر کے۔ اوف، کتنا بولتی ہے یہ۔ وہاج سر نفی میں جھٹکتا آگے بڑھ کے موبائل پہ آتی کال ریسیو کر کے۔ دوسری جانب شہزاد خان تھے، وہ بیٹے کو نیچے بلا رہے تھے۔ انہیں کسی پل سکون نہیں آ رہا ہوگا، یہ بات تو وہاج اچھے سے جانتا تھا۔ اس کا ارادہ بھی اب سب کو فیس کرنے کا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ حقیقت سے پردہ اٹھ جاتا۔ سبھی ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب وہاج یمنا کا ہاتھ زبردستی تھامے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ نرگس بیگم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوں۔ انہیں تو ان کا ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا آنا ہی بری طرح چبھا تھا، اور شہزاد خان کو یوں محسوس ہوا جیسے ریت کی مانند سب کچھ ان کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے وہاج، تم اور یہ لڑکی ایک ساتھ؟ شہزاد خان کی بات پہ وہاج نے ایک نظر یمنا کو دیکھا اور پھر باپ کو اور اپنی سوتیلی ماں کو۔ بابا، رات کو جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ سب تو ہونا ہی تھا۔
کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نرگس بیگم بھڑک اٹھی۔ کسی نے یمنا کی ڈرنک میں نشاور دوا ملا دی تھی اور میرے نکاح میں ہوتے مجھے ہی اسے سنبھالنا تھا، سو میں نے سنبھالا۔ اس میں اتنا ایشو کریٹ کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالنے بولا تو سب کوئی وہاج کی باتوں سے اچنبھا ہوا۔ وہ بدل رہا تھا، یہ شاید بدل چکا تھا۔ تو تم اس لڑکی کو اپنا چکے ہو؟ نرگس بیگم کے باشکاف الفاظ میں پوچھنے پہ یمنا شرم سے لال ہوئی تھی۔ یہ عورت کتنی واحیات تھی! کیا ایسے سوال بیٹے سے کیے جانے والے تھے؟ وہ ماں کے قریب جاتا ہلکا سا مسکرایا۔ اپنائے بغیر گزارا ہی نہیں تھا، اور جو 5 ماہ بعد وصیت کی شرط ختم ہوتے تم اسے چھوڑنا ہے، وہ وصیت میں ایسی کوئی شرط تھی ہی کب کہ مجھے یمنا سے نکاح کے بعد میں اسے چھوڑنا ہوگا؟ وہ باپ کی بات پہ اب ماتھے پہ بل ڈالے ان کی جانب بڑھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ سے، یہ لڑکا بدل گیا۔ ایک رات میں نہ جانے کیا کیا جلوے دکھائے اس لڑکی نے کہ آپ جیسی نہیں ہوں میں۔ جو کچھ آپ نے کیا میرے بابا کے ساتھ، پہلے ان سے پیار محبت کے عہد باندھتی رہی، جب ان کی وائف کا انتقال ہوا تو آپ کی محبت ہی بدل گئی۔ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو، زبان کو لگام دو لڑکی۔ بعد اس لڑکی کو کہو اپنی زبان کنٹرول کرے۔ شہزاد خان تو پاگل ہونے کے در پہ ہوا تھا۔ یمنا، ناشتہ کرو۔ وہ یمنا کی جانب مڑتا، اس سے بولتا، سب کو گنگ کر گیا۔ مجھے بھوک نہیں۔ وہ تڑکی تو وہاں جو اس کے بہت قریب ہوتا اس کے کان کے پاس جھکا۔ جانے من، ناشتہ کر لو، رات کو کافی انرجی ویسٹ ہوئی ہے تمہاری، اور آج رات بھی میرا ارادہ کچھ ایسا ہی ہے، تو اپنی جان بناؤ، ورنہ بے ہوشی میں تو مجھے سہ لیا، آج ہوش و حواس میں مجھے نہیں سہک پاؤ گی۔ بہاج کی بات پہ یمنا کا جی چاہا اس کا سر پھاڑ دے، لیکن فی الحال خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے کو ہی ترجیح تھی۔ ماں پلیز چھوڑیں سب باتیں اور بیٹھے ناشتہ کریں۔ نیلم نے ماں کو دھیرے سے کہا تو اس کا ہاتھ جھٹک گئے اور غصے سے پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ شہزاد خان بھی خود سا ضبط کرتے آفس کے لیے نکل گئے، جبکہ وہاج کے دماغ کے گھوڑے بہت تیزی سے دوڑے تھے۔ کیا ہوا؟ اس قدر غصے میں کیوں ہو؟ وہاج جو ابھی میٹنگ سے فری ہوتا آفس میں آ کے بیٹھا تھا، اچانک ہی روما اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ روئی ہے۔ آپ نے میرا حق اسے دے دیا، وہ تڑپ رہی تھی۔ وہاج کے ہاتھوں کو تھامے مچکیوں سے روتے بولے۔ تبھی باتھ روم سے باہر نکلتی یمنا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یمنا کے چہرے کے تاثرات دیکھتے وہاج نے فوراً اپنا ہاتھ روما کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ روما، یمنا میری بیوی ہے، نکاح میں ہے میرے، اور ہمارے بیچ کتنا گہرا تعلق بنا ہے کتنا نہیں، میں یہ کسی کو بھی بتانے کا مجاز نہیں۔ وہ سنگی لہجے میں بولتا روما سمیت یمنا کو بھی حیران کر کے۔ اور وہ جو رات کو سب کے سامنے اناؤنس کیا کہ ہماری شادی، وہ سب؟ روما کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بھول جاؤ سب۔ وہ پلٹنے لگا کہ روما اس کے سینے سے جا لگی۔ نہیں خان، میں نہیں بھول سکتی، وہ مجھے مسٹر درانی نے بلایا تھا اپنے کیبن میں ذرا ان سے مل کے۔ یمنا بڑی اسٹائل سے بولتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی کہ وہاج نے اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ روما ایک دم لڑکھڑا کے ٹیبل کے ساتھ جا لگی۔ جا کے تو دکھاؤ، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اتنا زیادہ پوزیسو ہو جائے گا یمنا کو اندازہ نہ ہو رہا تھا، پر اچانک یہ سب کیسے؟ وہ کیا ایک رات میں میرا اسیر ہو گیا؟ یمنا اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ کے چلے جا رہی تھی، جبکہ دل پوری سپیڈوں سے دھڑکے جا رہا تھا۔ روما ان کی یہ کلوزنس دیکھتی وہاں سے روتے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ وہاج خان کو کھو چکی تھی، اندازہ اسے ہو گیا۔ خیریت ہے مسٹر وہاج خان؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ایک رات میں جو اس قدر جنونی ہو رہا؟ میں وہی یمنا ہوں، ہوش میں آؤ۔ وہ تمہاری کورما ناراض ہو کے چلی گئی ہے، اسے روکو، ورنہ جو پروجیکٹ اس کے باپ کی کمپنی کے ساتھ شروع کیے ہوئے ہیں سب ڈوب جائیں گے۔ وہ اسے وارن کرتے بول رہی تھی، جبکہ وہاج اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں کو ساتھ سے دیکھتا کھینچ کے سینے سے لگا تھا، ایک دم چیئر پہ بیٹھتا اسے پاس بیٹھا گیا۔ یمنا کا دل اچھل کے حالت میں آیا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ اتنی نزدیکی کیوں بنا رہا تھا؟ یمنا خود پہ قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ تم جانتی ہو، جب میں 9 سال کا تھا تو مجھے ایک پری ملی، چھوٹی سی ننھی سی پیاری سی، ہر وقت میں اسے اٹھائے رکھتا یوں ہی اپنی گود میں۔ وہ اس کچے سے اپنے پاس بیٹھا تھا، اس کی سانسیں گہری کر گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ یمنا کے ہاتھ اس کے کندھوں پہ ٹھہرے تھے تو وہاج کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پہ مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے بے حد عزیز ہو گئے۔ میں نے اس پری کو اس کی والدہ سے مانگ لیا کہ یہ پری ہمیشہ کے لیے مجھے دے دے۔ جانتی اس پری کی والدہ نے کیا کہا؟ وہ بہت اداس سا ہو رہا تھا۔ یمنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اب اس کی بات کا سارا مطلب سمجھنے لگی تھی۔ انہوں نے کہا، وہاج یہ تیری ہوئی، وہاج میری پری تیری ہوئی۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کا چہرہ خود پہ جھکا گیا۔ وہاج میری یمنا تیری ہوئی۔ اگلے پر اس کے سانسوں پہ گرفت جماتا جنونی ہوا۔
یمنا کی گرفت اس کی شرٹ پہ مضبوط تر ہوئی. وہ اس کی بکھیرتی سانسوں کو انہیل کرتا بہکتا جا رہا تھا. تبھی دروازہ ایک دم دھاڑ سے کھلا. نرگس بیگم اندر آتے اندر کا منظر دیکھتی دنگ رہ گئی. فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا. وہاج نے بھی ان کی جانب ناگواری سے دیکھا. شرم تو چھو کی نہیں گزری تم دونوں کو؟ یہاں آفس میں بیٹھ کے رنگولیاں بنا رہے ہو. یمنا نے گہرے سانس بھرتے وہاج کی پاس سے اٹھنا چاہا، لیکن وہاج نے اسے گھوری سے نوازتے ٹوک دیا. آپ کو بھی کچھ مینرز ہونے چاہیے. ناک کر کے آتے ہیں. وہ بھی دو بدو بولا. تم اس لڑکی کے ساتھ اپنا تعلق کیسے جوڑ سکتے ہو وہاج؟ بھول گئے اس کے باپ نے کیا کیا تھا؟ اور تم؟ اس کا خلاصہ بھی آج ہو جائے گا. بڑھتا ہوا یمنا کا ہاتھ میں آفس سے باہر نکل گیا. اس کو تو اب دوسری زبان میں سمجھانا پڑے گا. وہ اپنے بیگ میں رکھی گن کو دیکھتے دل ہی دل میں پلان بنانے لگی. آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ گاڑی کو روڈ پہ رواں دواں دیکھتے یمنا نے وہاج کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا. تم پوچھ رہی تھی نا کہ میں ایک دم کیسے بدل گیا ہوں، تو اس سوال کا جواب تمہیں اب ملے گا. وہ سیلی ہاسپٹل میں آیا، اسی ہاسپٹل میں جہاں یمنا کے والد ایڈمٹ تھے. آپ کو یہاں کا کس نے بتایا؟ یمنا کو سخت حیرت ہوئی، جبکہ وہاج اس کا ہاتھ میں ایک وارڈ کی جانب بڑھا جہاں اس کے بابا لیٹے ہوئے تھے. وہاج کو دیکھ کے وہ مسکرا کے اٹھ بیٹھے. ارے وہاج بیٹا آؤ نا، کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے انتظار کر رہا تھا میں. ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ پہلے بھی ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں. آپ کی بیٹی بھی ساتھ آئی ہے. وہاج آگے سے ہٹا تو یمنا ساتھ آئی. تو بتا دیجیے ساری سچائی. شہراز خان مسکرائے. بابا کیسی سچائی؟ وہ ان کے پاس جا بیٹھی اور پھر ماضی کے کچھ اور رات ادھورے رہ گئے تھے، انہیں وہ کھولتے چلے گئے. جب شہراز خان جیل میں تھے اس وقت وہاج لندن سے لوٹا تھا اور سیدھا جیل میں اپنے چچا جان سے ملنے گیا تھا. اور یہ اس کے دادا جان کا حکم ہوا تھا جو اسے فون پہ کہا تھا. ان سے مل کے ساری سچائی پتہ چلی. وہ انہیں جیل سے آزاد کرواتا ایک محفوظ مقام پہ لے گئے جہاں اس کے دادا جان نے کہا ان کی بیوی اور بیٹی کو بھی وہیں بلا لیا. پر تب تک وہاج کو واپس لندن جانا پڑا کیونکہ وہ صرف 3 گھنٹے کے لیے اپنے چچا جان کی خاطر ارجنٹ فلائٹ سے آیا تھا. اور دوبارہ وہ تب آیا جب اس کے دادا کی ڈیتھ ہوئی 7 ماہ پہلے، اور ان کی وصیت کھلی جو وہاج پہلے سے جانتا تھا کیونکہ باقی سب کی نظروں میں تو پہلی بار پاکستان آیا تھا جبکہ اس کا دوسری بار تھا. وصیت کے مطابق وہاج اور یمنا کو نکاح کرنا تھا اور یہ نکاح 1 سال تک نبھانا تھا. اور اگر وہ انکار کرتے تو ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلی جاتی. مجبوراً شہزاد خان اور نرگس کو ان کی بات ماننی پڑی. اور دوسری طرف شہراز صاحب نے بمشکل اپنی بیٹی کو منایا. اور وہ جو ہر بات سے انجان تھی اور نفرت کرتی تھی شہزاد خان کے پورے خاندان سے، بدلے انتقام کی آگ لے کے خان بلائی تھی. پر نہیں جانتی تھی کہ وہاج اور اس کے والد کے بیچ سب کچھ پہلے سے سیٹ تھا. بس وہاج کو اس تمام عرصے میں وہ ثبوت اکٹھے کرنے تھے جو شہراز خان کو بے گناہ ثابت کر سکے اور وہ باپ کے سامنے ڈٹ کے اپنے چچا کے لیے کھڑا ہو سکے. ساری سچائی جان لینے کے بعد یمنا نے وہاج کو ایک گھوری سے نوازا. آج وقت آ گیا چچا جان آپ کا خان ولا میں جانے کا. وہ ان کا سہارا دیتے اپنے ساتھ باہر لایا. وہاج کا اتنا پیار وہ بھی اپنے باپ کے لیے دیکھتی. یمنا تو دنگ رہ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ خان ولا تھے. ساری حقیقت وہاج نے اپنے باپ کے منہ پہ دے ماری. سارے ثبوت بھی سامنے رکھے اور صرف یہی نہیں، نرگس بیگم کی ساری سازشوں کا بھی پول کھلتا چلا جانے لگا. اس وقت نرگس بیگم کے دماغ میں نہ جانے کیا آن سمائی کہ انہوں نے بیگ سے گن نکالے وہاج پہ تانے. سبھی انہیں کرتے دیکھ کے دنگ رہ گئے. نرگس گن نیچے کرو، وہاج ہمارا بیٹا ہے، ہمارا نہیں آپ کا. میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی. اگر یہ نہ ہوتا تو آج یہ لڑکی یہاں نہ آتی اور نہ ہی یہ شخص. بس کرتے، ساری زندگی آپ نے نفرت کی آگ دل میں دبا کے رکھی اور آج بھی آپ کا وہی حال ہے. کبھی نہیں، میں نفرت کرتی ہوں اسے. میں نے کتنی دعائیں مانگی اللہ مجھے بیٹا دے دے، اس خان ولا کا وارث آ جائے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے میری گود میں بیٹا نہیں آیا. سب کچھ اس کا ہو گیا اور مجھے یہ بیٹی ملی منحوس. انہوں نے پاس کھڑی حیرت کی مورت بنی نیلم کو دیکھا. جب یہ بھی نہیں رہے گا اس خان ولا کا وارث کون ہوگا؟ صرف میں. ہاں ہاں ہاں. وہ ہنستے ہوئے ایک دم گن کا ٹریگر دبا گئیں اور سب اپنی جگہ ثابت رہ گئے. گولی وہاج کو چھوتی جب اچانک ہی نیلم آگے آ گئی اور وہ تڑپ کے نیچے گری. نیلم میری جان. وہاج اسے تھام ایک گھٹنوں کے بل بیٹھا. بھیا ہو سکے تو مما کو معاف. نیلم کی سانسیں تھم گئی. گن نرگس بیگم کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. وہ تو جیسے سکتے میں چلی گئی. ان کی بیٹی انہیں چھوڑ گئی تھی. میں قسم کھاتی ہوں نیلم اپنی بچی کی، میں نے آسفا کو دھکا نہیں دیا. انہیں اپنی جھوٹی قسم یاد آئی تو وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی. 2 سال بعد وہاج اور یمنا آسفا بیگم اور دادا اور نیلم کی قبر پہ فاتح خوانی کرتے
واپس پلٹ رہے تھے کہ تبھی وہاج تھما اور اس کی نگاہ دور قبر پہ جا ٹھہری۔ وہ کسی اور کی نہیں، نرگس بیگم کی ہی قبر تھی، جو بیٹی کی وفات کے 2 ماہ بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ چلے وہاج، نیلم گھر میں رو رہی ہوگی، یمنا نے دھیرے سے کہا تو اس کا ہاتھ تھامے دھیرے سے مسکراتا قبرستان سے باہر نکلا۔ نیلم ان کی 1 سال کی چھوٹی سی بیٹی تھی اور بائی چانس اس کی برتھ ڈے بھی 21 مئی تھی، اور وہ تینوں اس بار 1 سال یہ دن سیلیبریٹ کرنے والے تھے۔ شہزاد خان تو پوتی کے دیوانے تھے ہی، شہراز خان بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ سارا دن وہ نانا اور دادا کی گود میں رہتی۔ شہراز خان بھی کینسر کو شکست دے آئے تھے۔ یار، ایک اور کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاج نے نیلم کو کارٹ میں لٹاتے یمنا کو اپنی پاس بھرتے بستر پہ لے جاتے کہا، وہاج، ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، سر اس کے سینے پہ رکھ کے، بول دو۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ لیکن جو تم اس رات نشے میں تھی اور مجھے خود کو، وہاج سچ بتائیں، اس رات کچھ نہیں ہوا تھا نا؟ وہ آج پھر وہی ٹاپک چھیڑ گئی، جبکہ آج وہ اقرار یا انکار کرنے کی بجائے ہنستا چلا گیا۔ نہیں جان، اس رات صرف ہم حق کر کے سوئے تھے۔ اگر کچھ ہوا ہوتا تو نیلم آج 2 سال کی ہونے والی ہوتی۔ وہ اسے پاس کرتا، اس پہ سایہ فگن ہوا، اور وہ بھی اپنا آپ اسے سونپ کے۔